بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوانین کیسے بناتے تھے؟ ایک دن مدینہ میں لوگوں کے لیے کھانے کے دسترخوان لگا رہے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے آ کر کہا، اے عبداللہ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا، اے عبداللہ، میرا دایاں ہاتھ مصروف ہے۔ حضرت عمر نے دوبارہ یہی بات کہی۔ اس شخص نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، اسے کیا مصروفیت ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ ہاتھ غزوہ موطا میں زخمی ہوا تھا، اب حرکت نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے اور رونے لگے اور سوالات کرنے لگے۔ تجھے وضو کون کراتا ہے؟ تیرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ تیرا سر کون دھوتا ہے؟ اور ہر سوال کے ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر انہوں نے اس کے لیے ایک خادم، ایک سواری اور کھانے کا بندوبست کیا اور اس سے معذرت کرنے لگے کہ انہوں نے نادانستہ طور پر ایسی بات کہہ دی جو اسے تکلیف دے گئی۔ اسی طرح قوانین بنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، نہ کہ رعایا پر نظر رکھنے کے لیے، بلکہ ان کے حالات جاننے کے لیے۔ ایک رات انہوں نے ایک دیہاتی عورت کو اپنے شوہر کی یاد میں اشعار پڑھتے سنا۔ طویل ہو گئی ہے یہ رات اور اس کا اندھیرا بڑھ گیا ہے، مجھے نیند نہیں آتی کہ میرا محبوب ساتھ نہیں۔ اگر نہ ہوتی وہ ذات جس کا عرش آسمانوں پر ہے تو یہ بستر میرے ہجر کی شدت سے ہل گیا ہوتا۔ امیر المومنین قریب آئے، سنا اور پھر دروازے کے پیچھے سے سنا، اے بہن کیا ہوا؟ عورت نے جواب دیا، میرے شوہر کئی مہینوں سے جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، میں انہیں یاد کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور پوچھا، عورت اپنے شوہر کی جدائی کتنے عرصے برداشت کر سکتی ہے؟ بیٹی شرما گئی اور سر جھکا لیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی سے پوچھا، اللہ حق کہنے سے نہیں شرماتا، اگر یہ سوال رعایا کے معاملے کے لیے نہ ہوتا تو میں نہ پوچھتا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، 4، 5 یا 6 مہینے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے اور تمام فوجی کمانڈروں کو لکھا، فوجوں کو 4 ماہ سے زیادہ نہ روکا جائے۔ یوں عورت کے ایک فطری حق کی بنیاد پر ایک قانون بنا۔ یہ قانون ریاست نے نہیں بلکہ معاشرے، ایک دیہاتی عورت اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشکیل دیا۔ ریاست نے صرف اسے نافذ کیا، اسی طرح عورت کا قانون تشکیل پایا۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر تھے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ قریب گیا اور پوچھا، کیا ہوا بچے کو؟ ماں نے کہا، میں اسے دودھ چھڑوا رہی ہوں، اسی لیے رو رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ عام بات تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات چیت کی تو معلوم ہوا کہ وہ عورت صرف اس لیے بچے کو وقت سے پہلے دودھ چھڑوا رہی ہے تاکہ بیت المال سے ملنے والے 100 درہم حاصل کر سکے، جو صرف دودھ چھڑانے کے بعد دیے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس گئے مگر نیند نہ آئی۔ اس بچے کی سسکیوں نے دل کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے فوراً حکم جاری کیا، بچے کو پیدائش کے وقت سے ہی 100 درہم دیے جائیں، نہ کہ دودھ چھڑانے کے بعد۔ یوں بچوں کے لیے قانون بنا جو ان کے مناسب غذا اور صحت کا ضامن بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے گفتگو نہ کرتے تو یہ قانون نہ بنتا۔ یوں بچے کا قانون بھی تشکیل پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی زید سے بہت محبت تھی جو حروب ارداد میں شہید ہو گئے تھے۔ ایک دن بازار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات زید کے قاتل سے ہوئی جو اب مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے کہا، اللہ کی قسم میں تجھ سے اتنی نفرت کرتا ہوں جتنا زمین بہتے ہوئے خون سے کرتی ہے۔ اعرابی نے پوچھا، کیا اس نفرت سے میرے حقوق متاثر ہوں گے اے امیر المومنین؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں۔ تو اعرابی نے بے پرواہی سے کہا، محبت کا غم تو عورتیں کرتی ہیں، یعنی مجھے تمہاری محبت کی پرواہ نہیں، میرے اور تمہارے درمیان صرف حقوق اور فرائض کا رشتہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کے باوجود نہ اسے جیل بھیجا نہ سزا دی، اس کی آزادی رائے کا احترام کیا۔ یوں معاشرے میں آزادی اظہار کا قانون بنا۔ ایک عورت نے ایک جمعے کے خطبے کے دوران کہا، اے عمر تم غلطی پر ہو۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر کی حق مقرر کرنے کا قانون تجویز کیا۔ وہ عورت عام تھی مگر اس کی دلیل درست تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اسے گرفتار کیا، نہ سزا دی، نہ شرمندہ کیا، بلکہ علی الاعلان کہا، عمر غلطی پر تھا اور عورت نے درست کہا، اور اس قانون کو واپس لے لیا۔ یوں مہر کی مقدار کا فیصلہ معاشرے پر چھوڑ دیا گیا۔ یوں قوانین بنتے ہیں۔ معاشرے کی ضرورت، خواہش، روایت
اور فطری تقاضوں سے۔ قانون نہ ایوانی اقتدار میں بنتے ہیں نہ محلات میں، بلکہ لوگوں کی نفس پر ہاتھ رکھ کر، ان کی حالت سن کر، ان سے سیکھ کر۔ اصل قانون ساز معاشرہ ہے، اقتدار نہیں۔